ناظرین، اس وقت دنیا کی مجموعی کیفیت کورونا وائرس کی وجہ سے بڑی تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ ماہرین نے کچھ ایسے سوال اٹھا دیے ہیں جن کے جوابات چونکا دینے والے ہیں، نتائج دل ہلا دینے والے ہیں، معلومات خوفناک ہیں۔ بل گیٹس کا اس کی ویکسین کی تیاری میں پیش ہونا، صرف غیر مسلم ممالک کا کورونا وائرس پر قابو پا لینا، امیروں کا ٹھیک ہو جانا اور غریبوں کا وائرس سے مر جانا مقدر کیوں بن گیا ہے؟ کورونا ویکسین کی مد میں کتنا بزنس ہوگا؟ اس سے کیا فائدے ہوں گے؟ آج ہم ان تمام سوالوں کے جوابات تلاش کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ ناظرین، کورونا کا منصوبہ اسرائیل میں تیار کیا گیا، جس میں امریکہ، برطانیہ اور بھارت کے بڑے سازشی دماغ شریک ہوئے۔ روس اور چین کو شامل نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے بعض مسلمان ملکوں سے قریبی تعلقات ہیں، اور یہ سازش تو ہے ہی مسلمانوں کے خلاف۔ پوری دنیا کا میڈیا چونکہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس لیے اسے ایک جھوٹ موٹ کے وائرس کا پروپیگنڈا کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی۔ امریکہ یا اسرائیل پر کوئی شک نہ کرے، اس لیے اس کا آغاز چین سے کیا گیا۔ چین کی مرکزی حکومت کو اس معاملے سے بے خبر رکھتے ہوئے ووہان کے شہر میں چھوڑا گیا اور مقامی ڈاکٹروں کے ذریعے ہلاکت خیزی کا شور مچایا گیا۔ چین کی مرکزی حکومت اسے حقیقت سمجھی اور لاک ڈاؤن لگا دیا۔ اب نہ کوئی شہر میں آ سکتا تھا اور نہ جا سکتا تھا۔ ووہان کے ڈاکٹروں نے ہر بیماری کے مریض کو مار کر کہنا شروع کر دیا کہ سینکڑوں مر گئے، ہزاروں مر گئے۔ حد یہ ہے کہ معمولی نزلہ زکام کے مریضوں کو بھی زبردستی وینٹیلیٹر لگا کر مارا گیا۔ چین کے دوسرے شہروں میں بھی یہودیوں کے ایجنٹ ڈاکٹروں نے یہی کہہ کر کافی لوگوں کی جان لے لی۔ اسی کے ساتھ یورپ اور امریکہ کے میڈیا نے بھی جھوٹی خبریں دینا شروع کر دیں کہ چین سے آنے والوں نے ان کے ملکوں میں وائرس پھیلا دیا، لیکن چین کی انٹیلیجنس نے جلد ہی حقیقت کا سراغ لگا لیا اور ووہان کی انتظامیہ اور اسپتالوں کی کالی بھیڑوں کو گرفتار کر لیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد سے چین میں نہ کوئی مریض سامنے آ رہا ہے اور نہ کوئی شخص مر رہا ہے، لیکن مغرب کو جو موقع چاہیے تھا وہ مل چکا تھا۔ امریکہ اور یورپ کے ملکوں نے لاک ڈاؤن کر دیا اور روزانہ بڑھا چڑھا کر مریضوں اور اموات کا ڈیٹا دینا شروع کر دیا۔ اب لاک ڈاؤن سے تو بھلا کون اسپتال جا کر دیکھے کہ کوئی بیمار آ بھی رہا ہے یا نہیں، کوئی مر بھی رہا ہے یا نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے کاروبار پر ہنود و یہود کا قبضہ ہے۔ دنیا کے سارے ارب پتی کون ہیں؟ بل گیٹس جیسے یہودی ہیں یا انیل امبانی جیسے ہندو ہیں؟ فیس بک کا مالک بھی یہودی ہے۔ یہ سب خوب پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ قادیانی قدم قدم پر ان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے دفاتر اور کاروباری مراکز بند ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہاں حکومتیں اپنی عوام کو گھر بیٹھے تنخواہیں دے رہی ہے، کیونکہ انہیں یہودی اربوں ڈالر دے رہے ہیں۔ متاثر کون ہو رہے ہیں؟ جنوبی امریکہ اور افریقہ کے غریب ملک اور مسلمان۔ عمران خان کو شک ہو گیا ہے، اس لیے وہ بار بار مغربی ملکوں سے کہہ رہے ہیں کہ غریب ملکوں کے قرضے معاف کرو۔ مغربی ممالک اور IMF مخلص ہوتے اور واقعی کوئی وبا آئی ہوتی تو قرضے معاف کیے جا چکے ہوتے، لیکن وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے کیونکہ یہی تو اصل سازش ہے۔ پاکستان کا میڈیا بھی اس سازش میں شریک ہے، اس لیے میر شکیل الرحمان کو نیب نے پکڑا ہوا ہے، کیونکہ ایجنسیوں کو اندر کی بات معلوم ہو گئی ہے۔ لیکن مالک کی گرفتاری کے باوجود جیو اور دوسرے چینل مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنے لوگ بیمار ہو گئے، اتنے لوگ مر گئے۔ سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے جو ہمیشہ غیر ملکی طاقتوں کو اعلیٰ کار رہی ہے، اس لیے اس نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کیا اور وزیر اعلیٰ نے یہودیوں کی زبان میں عوام کو ڈرایا دھمکایا۔ پاکستان کی بے بس حکومت سب کھیل دیکھ رہی ہے اور مجبور ہے۔ اب تک پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک بھی شخص ایسا نہیں جو قسم کھا کر کہہ سکے کہ اس نے کورونا وائرس کا کوئی مریض دیکھا ہے یا کوئی اس سے مرا ہے۔ ظاہر ہے ایسا ہوتا تو پتہ چلے، یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے ڈاکٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کا کوئی علاج نہیں۔ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وائرس ہے ہی نہیں، ہوتا تو اس کا علاج کیا جاتا۔
اسی طرح اب جعلی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں ویکسین بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ چین سے ایسی کوئی خبر آئی ہو؟ چین دنیا کی ہر چیز بناتا ہے، پھر ویکسین کیوں نہیں بنا رہا؟ اس لیے کہ وائرس ہو تو اس کی ویکسین بنائی جائے۔ چین کو تو حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ اب اصل میں ہوگا یہ کہ امریکہ اعلان کرے گا کہ اس نے ویکسین بنا لی، اور اس کا خوب پروپیگنڈا ہوگا۔ کسی یہودی ڈاکٹر کو اس جعلی کارنامے پر نوبل پرائز دیا جائے گا، پھر ویکسین کے نام پر ایک دوا پوری دنیا میں پھیلائی جائے گی، یعنی مسلم ممالک اپنے خلاف بنی ہوئی ویکسین اپنے پیسوں سے خریدے گی۔ یورپ اور امریکہ میں یہ دوا بندوں کی طاقت میں اضافہ کی ہوگی، لیکن ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ میں جو دوا فراہم کی جائے گی، اسے پینے والے کمزور ہو جائیں گے، وہ بچے پیدا کرنے سے معذور ہو جائیں گے، اگر اولاد ہوگی تو وہ بھی جسمانی طور پر کمزور ہوگی، یعنی یہ نسل نہیں تو اگلی نسل ضرور بانجھ ہوگی۔ یورپ اور امریکہ، کینیڈا میں مقیم مسلمانوں کو بھی وہی دوا دی جائے گی جس سے ان کی تعداد میں کمی ہو۔ کیا یہ کوئی راز ہے کہ امریکہ اور یورپ مسلمان پناہ گزینوں سے تنگ آ چکے ہیں اور ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہنود و یہود اور قادیانیوں کی ایما پر امریکہ، یورپ اور اقوام متحدہ کئی بار مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کے حربے آزما چکے ہیں۔ قادیانیوں کی کمپنی شیزان کے مصنوعات میں دوائیں ملائی گئیں، لیکن مسلمانوں نے انہیں خریدنا چھوڑ دیا۔ پھر آیوڈین ملا نمک پھیلایا گیا، لیکن خوش قسمتی سے اس کا مسلمانوں پر اثر نہیں ہوا۔ پھر پولیو ویکسین میں نسل کشی کے قطرے ملائے گئے، لیکن اس کا پول بھی کھل گیا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر عالمی طاقتوں نے اس بڑے کھیل کا آغاز کیا ہے، لیکن ہم راسخ العقیدہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہنود و یہود و کنود کا کوئی منصوبہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ابھی کچھ دن پہلے اکرم نامی بندے کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اس کو بھی مار دیا گیا۔ اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ وہ 1 سال سے شوگر کا مریض تھا، شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ مرحوم کے مرنے سے 1 دن پہلے شوگر زیادہ ہو گیا تھا اور سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ مریض کو انڈس ہسپتال لے کے گئے، انہوں نے اس کو چیک کر کے جناح ہسپتال منتقل کر دیا۔ ہسپتال منتقل ہونے کے بعد 1 دن وارڈ میں ہو گیا اور مرحوم کی تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ رات کو 4 بجے ایک ایمبولینس آتی ہے، مرحوم کا ایک بیٹا نیچے ہی تھا۔ اس نے ایمبولینس کے ڈرائیور سے پوچھا کہ آپ لوگ کورونا ٹیم کے ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ تو ڈرائیور کا کہنا تھا کہ ہم وارڈ نمبر 23 سے ڈیڈ باڈی لینے آئے ہیں۔ تو ان سے ڈیڈ باڈی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ کورونا کا مریض فوت ہو گیا ہے، اس کا نام اکرم ہے، اس کی ڈیڈ باڈی لینے آئے ہیں۔ تو مرحوم کے بیٹے نے کہا میرا والد تو زندہ ہے اور وہ چل پھر بھی رہا ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے، تو وہ زندہ ہے۔ ڈرائیور کہنے لگا ہمیں جو آرڈر ملا ہے ہم وہ فالو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 5:30 پر مرحوم کا بیٹا کسی کام سے وارڈ سے نیچے آتا ہے اور 15 منٹ بعد دوبارہ وارڈ میں جاتا ہے، تو سامنے سے ڈاکٹر آتا دکھائی دیا۔ تو ڈاکٹر قریب آیا اور مجھے بتایا کہ آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں۔ بیٹا مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ڈرائیور اور ایمبولینس کو فوت ہونے سے 2 گھنٹے پہلے کیسے پتہ چلا کہ اس مریض کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور اس کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے 2 گھنٹے پہلے سے پہنچ گئے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ملک الموت نے انہیں پہلے سے بتا دیا ہو کہ یہ بندہ مر جائے گا، تم لوگ 2 گھنٹے پہلے ایمبولینس لے کر پہنچ جاؤ۔ اسی طرح اور لوگ جن کے رشتہ داروں کے مریض مر گئے ہیں، سب کی داستان ایک جیسی ہے، اور لاشوں پر سیاست ہو رہی ہے اور لاشوں کو بیچا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق 1 لاکھ سے 30 لاکھ تک ایک ڈیڈ باڈی کو بیچا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک عالمی سازش ہے، کیونکہ شک و شبہات اور مشکوک حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خفیہ سازش ہو رہی ہے۔ کرونا وائرس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ڈرایا جا رہا ہے، اور یہ حقیقت ہوتی اور یہ پھیلنے والی وبا ہوتی تو جس طرح کی بے احتیاطی ہو رہی ہے تو اس سے تو وبا بہت زیادہ پھیل چکی ہوتی اور اموات بہت زیادہ ہو جاتی۔ میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اس پوسٹ کو شیئر کریں تاکہ سب کو عالمی سازشوں کا پتہ چل جائے کہ یہ ایک عالمی سازش ہے جو کہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ہے، اور یہودی اس کی ویکسین بنا کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اور ہر ایک پر لازم ہوگا وہ کورونا کا ٹیسٹ کروائیں اور وہ ویکسین کروائیں جو مسلمانوں کے خلاف بنائی گئی ہے۔